پورے لگن کے ساتھ کام کریں، پورے طور پر۔ اگر ہمارا مقصد علم حاصل کرنا ہے تو ہم پورے طور پر علم حاصل کریں۔ ہمارا سب سے پہلا مشن یہ نہ ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کو تبلیغ کرنا شروع کر دیں، دوسروں کو دین کی باتیں پہنچانا شروع کر دیں، نہیں۔ سب سے پہلے اپنی عملی زندگی کو صحیح طریقے سے ایک نمونہ بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زمانہ یہی چل پڑا ہے کہ زمانہ سب سے پہلے ہمیں دیکھتا ہے کہ بولنے والا کیسا ہے۔ حالانکہ عربی کے اندر کہاوت ہے کہ لا تنظر الی من قال انظر الی ما قال، کہ جو شخص کہہ رہا ہے اس شخص کو نہ دیکھو، جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کو دیکھو۔ لیکن یہ زمانہ ایسا نہیں ہے، زمانہ پہلے شخصیت کو دیکھتا ہے کہ شخصیت کیسی ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی عملی زندگی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ نیت سب سے پہلے اپنا مشن اور مقصد کو طے کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ نیت خالص کرنے کی، ہم اللہ کے لیے کوئی بھی کام کریں، ہم یا تو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اس میں بھی ہم نیت کو خالص کریں۔ ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، مسجد میں رہ کر کے، اپنے آبائی جگہ پر رہ کر کے، اپنے گھر اور بستی میں رہ کر کے اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اس میں بھی مشن اور مقصد طے ہو کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ یقیناً اگر یہ مقصد ہوگا کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ قربانیاں دینی پڑتی ہے، دنیاوی زندگی ہے، ہر چیز یوں ہی آسانی سے حاصل نہیں ہو جاتی، قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ کبھی وقت کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، کبھی مال کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے، صحابہ نے جانوں کی قربانیاں دی، مالوں کی قربانیاں دی، وقت کی قربانیاں دی۔ حضور حجۃ الوداع کے بعد جب حضور نے یہ آخری خطبہ دیا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ صحابہ جو یہاں موجود ہیں وہ تمام ان لوگوں تک میری باتوں کو پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ کیا تھا؟ حضور کے انتقال کے بعد سارے صحابہ پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ تو صحابہ کا طریقہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہمیں وقت کی قربانی بھی دینی پڑے گی اور جان کی بھی قربانی دینی پڑے گی اور مال کی بھی قربانی دینی پڑے گی۔ میں آپ کے سامنے وقت کم لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، علم حاصل کرنا یہ صرف مدرسے میں جا کر کے علم حاصل نہیں ہوتا، علم حاصل صرف مکتب میں ہی جا کر کے نہیں ہوتا۔ علم حاصل کرنے کا ایک سب سے بہترین طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ہندوستان کے اندر دیا ہے، یہ ایک تبلیغی جماعت ہے۔ یہ ہم سبوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر ایک اپنے دعا میں حضرت مولانا الیاس علیہ رحمہ کو ضرور یاد رکھیں، ضرور یاد کریں، کیونکہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے لیے یہ دین سیکھنا آسان ہوا ہے۔ ورنہ اس عمر میں کہاں کسی مدرسے یا مکتب میں کوئی ایڈمیشن لیتا ہے، کوئی ایڈمیشن نہیں لگا۔ یہ ایک مسجد ہے جس کے ذریعے سے ایک آدمی علم حاصل کر لیتا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے اس حدیث کی شرح میں کہ علم حاصل کرنے کی کوئی میعاد اور کوئی متعین نہیں، کوئی متعین سفر نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر 1 منٹ کے لیے بھی علم حاصل کرنے کے لیے ایک بھائی سے دوسرے بھائی کے پاس جاتا ہے، علم حاصل کرنا کیا ہے؟ ہمیں کوئی چیز معلوم نہیں ہے، دوسرے بھائی کے پاس ہم مسئلہ پوچھنے چلے گئے، ہمیں کوئی چیز یاد نہیں ہے، دوسرے بھائی کے پاس جس کو یاد ہے اس کے پاس ہم چلے گئے سیکھنے کے لیے، گرچہ وہ 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہو یا 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہو۔ ان تمام میں یہ حدیث شامل ہے کہ جو اس نیت سے کہ ہم اللہ کے دین سیکھنے کے لیے، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اور اللہ کے نبی کا دین سیکھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کے لیے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ساری مخلوقیں دعائیں کرتی ہیں اور استغفار کرتی ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ اور علم حاصل کرنے کی نیت سے اگر کوئی شخص نکلا ہو تو فرشتے بھی پر بچھا دیتے ہیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے۔ اس لیے ہمارا مقصد ہمیشہ یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے علم حاصل کریں۔ یہ جو تصور بنا ہوا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے دور جانا پڑے گا تبھی طالب علم کہلائیں گے، نہیں۔ طالب علمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کے پیٹ سے قبر تک علم حاصل کرو۔ مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی کوئی زندگی، کوئی عمر متعین ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں جب بھی کوئی کام کرنی ہو اور جب بھی ہم کوئی کام کریں تو اس کے اندر نیت خالص کریں، اللہ کے لیے نیت خالص کریں۔ اللہ کے لیے نیت کریں گے اس کے اندر ہمارا دنیاوی کام بھی بنے گا اور اخروی کام بھی بنے گا اور ثواب کا ثواب بھی ہوگا۔ ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، ہم مسجد کے اندر آتے ہی فوراً اعتکاف کی نیت کر لیں، نماز کا ثواب ملے گا، اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اگر اعتکاف کی نیت نہیں ہوتی تو صرف نماز کا ثواب ملے گا۔ اعتکاف 5 منٹ کا بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ صرف پورے مہینے کا اعتکاف ہو یا کہ رمضان کے آخری 10 عشرے کا 10 دن کا اعتکاف ہو، یہ نہیں۔
اعتکاف 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص مسجد کے ایک راستے سے دوسرے راستے میں جا رہا ہے اور وہ یہ نیت کر لے کہ میں اعتکاف کی حالت میں ہوں, تو اس کو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا. اعتکاف 1 منٹ کا بھی ہے, 1 گھنٹہ کا بھی ہے, 1 سال کا بھی ہے, 1 مہینے کا بھی ہے, 10 دن کا بھی ہے, 1 دن کا بھی ہے. اس کے اندر کوئی حد مقرر نہیں ہے. اس لیے ہم جب بھی کوئی کام کریں, دین کا کام کریں, ہم اپنے دنیاوی بھی کام کریں, اس کے اندر ہم آخرت کی نیت کر لیں کہ اللہ, مثلا ہم دنیاوی زندگی میں جو بھی امور کرتے ہیں اس کے اندر ہم یہ نیت خالص کر لیں کہ اللہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ ہمارے اندر مضبوطی پیدا ہو اور ہم آپ کے دین کا کام کر سکیں. اس کے اندر بھی ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آمین.